اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. اب جو باقی زندگی ہے وہ اسی انتظار میں ہے. تو میں ایک ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا تو انہوں نے اس کو آپریشن لکھ دیا اور وہ آپریشن کے لیے چلی گئی اور آپریشن میں کوئی کمپلیکیشن ہوئی جس کے بعد وہ اٹھی نہیں. اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے لیکن ریگریٹ یہ ہے کہ وہ تمام سرچ جو ہم نے اس کے آپریشن کے بعد کی اور وہ تمام پروفائلز جو ہم نے اس کے آپریشن کے بعد چھانی کہ ڈاکٹر صاحب کا ایکسپیرینس کیا ہے, کاش ہم وہ پہلے دیکھتے اور اس کو صحیح مشورہ دیتے اور اس کو روک لیتے. ہمیں اس آپریشن کی نوعیت کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہوا. اور جب وہ ہاسپٹل والوں نے ہمیں کہا کہ آپ بل کلیئر کریں تو آپ کو لاش ملے گی, تو تب بہت کچھ ایسا سمجھ میں آیا کہ وقت سے پہلے وقت کو بھانپیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کہ جو بظاہر خول ہیں ان کے اندر بھی جھانکیں. وہ بہت پریشان تھی اپنی اس کنڈیشن کو لے کے, لیکن ہم اپنی زندگی میں مگن تھے. پھر جب وہ چلی گئی تو اب ہمیں یاد آتی ہے لیکن اب فائدہ نہیں ہے. سوری فار یور لاس, مجھے بالکل یہ تو علم میں بھی نہیں تھا ہمارے کسی. تو یہ ریگریٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کچھ بھی نہ کر سکیں اس کو واپس لانے کے لیے, آپ اس کی تکلیف کو محسوس کر کے دیکھیں. ویری سیڈ, ویری ویری سیڈ. اور آپ نے فرمایا آپ سے چھوٹی تھی وہ؟ جی جی مجھ سے چھوٹی تھی, خاموش رہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے کوریدا نہیں. اگر کوئی خاموش رہتا ہے, خاموش طبع ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ صحیح انسان سے بات کرنا چاہتا ہے. وہ اس انسان سے بات کرنا چاہتا ہے جو اس کو اس کی جگہ رکھ کے سمجھے گا, نہ کہ اپنے دماغ کے فارمولے اس کے اوپر اپلائی کرے گا. اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے میرے شوز میں سفر نہیں کیا تو آپ کو کیا پتا کہ جوتا مجھے کتنا چبھتا ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب کی غفلت ہے وہ اپنی جگہ پر, ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ پاکستانی سوسائٹی کا المیہ ہے. دیکھیے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آنکھ کے بہت ہی, اب تو نہیں, وہ دماغ کی سرجری تھی. اس کا کنیکشن آنکھ کا دماغ کے ساتھ تھا. اس میں دماغ پہ کٹ لگا تھا یہاں پہ, اور پھر سٹیچز لگے تھے نیورو کا, یعنی کہ جی اس کا ایک خاص نام بھی تھا اس بیماری کا, وہ مجھے کاش یاد آتا اس کی رپورٹس وغیرہ میں. بٹ دین جب اس کی آپریشن کے بعد جب اسے روم میں لے کر آئے نا, تو ڈاکٹر صاحب گراؤنڈ پہ نہیں آئے کیونکہ اتوار تھا. ڈاکٹر صاحب نہیں آئے, حالانکہ بہت بڑا ہاسپٹل تھا. ڈاکٹر صاحب نے نرسوں کو انسٹرکشنز دی ہوئی تھی. نرسز آتی تھی, چیک کرتی تو چلی جاتی تھی. مین وائل اس کا بی پی ڈراپ ہوا 22 پہ, اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کاز آف ڈیتھ سیپسس. اٹ واز ناٹ سیپسس, اٹ واز دا نیگلیجنس آف دا ہاسپٹل. تو پاکستان میں آپ جب ایسے کسی چیز کو لے کر جاتے ہیں, آپ کو الٹا پیسے بھرنے پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے للکارا ہے ایک فرعون کو, وقت کے فرعون کو. ڈاکٹر صاحب تو اسے کسی بھی کمپلیکیشن میں ڈال سکتے ہیں, لیکن وہی آپریشن ہمسایہ ملک میں کامیاب ہو رہے ہیں جو یہاں ناکام ہوا. اینڈ ہی سیڈ کہ ایک کمپلیکیشن ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ اب ہمارے ہاسپٹلز میں ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے, ان کو ان کیا جاتا ہے. وہ تجربے زندہ انسانوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ انہیں انستھیزیا دے دیتے ہیں تو وہ پڑے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہاتھ سیدھا کرنا. جی یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاسپٹلز میں. لیکن اس طرف بھی اب کیا ہم ارباب اختیار کی کیا توجہ دلائیں جو ساری توجہ اختیار کے حصول کی طرف ہو جائے. تو یہ ریگریٹ ہے کہ اگر میں نے اندازہ لگایا ہوتا اس کی گہرائی کا مسئلے کی, یا میں نے پہلے یہ ہو جائے گا, یہ ہو سکتا ہے, ہاں تو مطلب چلتی پھرتی تو تھی نا. ایک آنکھ کے چھپکنے کا, اس کے پھڑکنے کا مسئلہ تھا, اپنی بیٹی کے سر پہ تو تھی نا. بچی کے سر پہ تو ماں کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے نا. بچی کو تو ہم نے بتایا بھی نہیں تھا
بھانجی کو. تو جب میں اسے لے کے جا رہی تھی تو بیٹھ کے اتنے لوگ کیوں جمع ہیں, میں کچھ نہیں بولی, کیونکہ جب وہ کل کو بڑی ہوگی تو ظاہر ہے وہ بھی یہی سوچے گی کہ اتنے لوگ تھے ارد گرد سمجھدار, کسی نے تو روکا ہوتا کہ ادھر نہ جاؤ. تنے تنہا فیصلہ کر لینا اتنا بڑا ایک شخص کا, لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کو جی صبر جمیل عطا فرمائے, اس بچی کے لیے آسانی پیدا کرے, بہن کو آپ کی لاغریق رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, اور کم از کم میرے خیال میں آپ کی اس گفتگو سے پہلی بات ہے آپ نے اپنے بہت ہی پرسنل ایک بات شیئر کی, جس کرب سے آپ گزری وہ بھی لازم بات ہے کوئی بھی شخص اس کو پتہ نہیں سمجھ سکتا ہے, محسوس کر سکتا ہے یا نہیں, مگر اس کے علم میں ضرور آیا ہوگا. لوگ یہ ضرور سیکھیں گے کہ اپنے پیاروں کی ہر بات کو ادھر ادھر بھاگنے کی, جو ہم فون پہ ادھر ادھر کرتے ہیں, جو ضروری کام ہے وہ ضرور کریں, مگر اپنے پیاروں کی ہر بات کو بغور سنیں, دیکھیں, توجہ دیں. یقیناً کرنے والی تو خدائی کی ذات ہے, مگر دیکھیں جیسے اب آپ کو ایک تکلیف سی رہتی ہے کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ میں اگر دیکھ لیتی تو. ہم سبھی بہنوں کو, ہمارے سارے خاندان کو یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے تھا اس کی بات پہ, اور اس ڈاکٹر صاحب کی پروفائل کو اسٹڈی کر لینا چاہیے تھا کہ وہ سیکھ رہے ہیں یا سیکھے سکھائے ہیں. تو وہ سیکھ رہے تھے, ان کی پروفائل بتا رہی تھی کہ شاید ان کی یہ پہلی یا دوسری سرجری تھی. تو ایک تو یہ کہ گوگل نہیں کریں اپنی بیماری کی نوعیت کو. نمبر 2, کے پاس جائیں, اگر کوئی بولتا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محسوس نہیں کرتا یا اسے تکلیف نہیں, اسے کرے دیں, اس سے پوچھیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ سوچا نہیں تھا تو کوئی آخری بات بھی نہیں ہوئی کہ جیسے میں نے ابھی آ جائے گی تو ہاں آ جائے گی, آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا, آ جائے گی. کاؤنٹر اس نے وہاں چھوڑا, اس کے اوپر نے 45 ٹائمز درود شریف پڑھا ہوا تھا. اور جاتے ہوئے اس نے کہا رمیسا کا خیال رکھنا. تو امی نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے, ابھی آ جاؤ گے تم واپس. اس کے بعد اس نے کوئی جواب نہیں دیا, اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہی تھی. میں اس کے پیچھے پیچھے تھی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آخری قدم ہے اس کے زمین کے اوپر. اس طرح کی کتنی چیزیں دماغ میں ہر وقت چلتی رہتی ہیں. میں ان قدموں کو گنتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ شاید کبھی کوئی ایسا فنومینا یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی آ جائے جس میں ہم وقت کو پلٹا سکیں, وقت واپس لا سکیں, ٹائم مشین یا اس طرح کی بہت سی چیزیں. ہمیشہ یہی ذہن میں آتا, یہ روک لوں, اسے آپریشن تھیٹر میں جانے سے روک. اس کے بعد میں نے اس ہاسپٹل کی وال پہ جا کے فیس بک پہ لکھا سب کے لیے کہ کوئی اس ہاسپٹل میں اس ڈاکٹر سے علاج نہ کرائے. میں یہ نہیں کہتی کہ ڈاکٹر سے غلطی نہیں ہو سکتی, لیکن ڈاکٹر سے اتنی مجرمانہ غفلت ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ مریض کو دوبارہ دیکھے نہ, اس کو فالو اپ نہ لے. یا وہ ایسے بولڈ ڈیسیجن کی طرف چلا جائے کہ پاکستان میں کہیں اور یہ سرجری کی نہیں جا رہی اور وہ کہے کہ میں کر لیتا ہوں. دس از سم تھنگ انپریسیڈنٹڈ اینڈ اٹ از شیڈی. تو میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے جانچ پڑتال کر لیں. I'm sorry again. تو مجھے یاد ہے میں دیکھتی جا رہی تھی اس کو, بس اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. اب جو باقی زندگی ہے وہ اسی انتظار میں ہے. تو یہ ہے